میرا نام کامران ہے۔ میری عمر ابھی لگ بھگ 25 سال کی ہے، لیکن یہ تب کی بات ہے جب میں 21 سال کا تھا۔ ہم دو بہن بھائی اپنے امی ابو کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے۔ میری بہن مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن امی کو مجھ سے زیادہ میری اس بہن کی شادی کی فکر لگی رہتی، جبکہ ابو یہی کہتے تھے کہ ابھی وہ بچی ہے، اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے تو اسے کھیلنے دینا چاہیے۔ ابو کی یہ بات سن کر میں بھی ابو کا ساتھ دیتا تھا، پر امی جیسے ہی ہماری یہ باتیں سنتی تو انہیں مزید فکر ہو جاتی کہ زمانہ کافی خراب تھا اور کنواری لڑکیوں کی عزت آج بھی محفوظ نہیں تھی۔ میری بہن تو پھر بھی کافی خوبصورت تھی، اس کا نام اینی تھا۔ وہ جب چھوٹی تھی تب سے ہی میرے ساتھ کھیلتی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کا کافی اچھے دوست بن گئے تھے۔ اچانک ہی میری بہن مجھ سے دور ہونے لگی تھی، کہتی تھی کہ امی سے کھیلنے کودنے سے منع کرتی ہے کیونکہ بڑی ہو گئی ہے۔ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا، لیکن اب مجھے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہونے لگی تھی، اس لیے میں بہانے بہانے سے اپنے پاس بلا لیا کرتا تھا، پر وہ اپنا کام کر کے جلدی سے واپس چلی جاتی تھی۔ میری وہ خواہش اب حسرت سے ہی بنتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے نفس کا غلام بن چکا ہوں اور اپنی بہن کے بارے میں ایسا سوچنے لگا ہوں، اس لیے اپنے ارادوں کو لو کر دیتا تھا، لیکن جب بھی وہ سامنے آتی تو میری نظریں اسے دیکھتی ہی رہتی۔ اس کی شاید ایک یہ وجہ بھی تھی کہ میں نے اپنی ساری زندگی کسی بھی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ پہلی لڑکی جس کے بارے میں میرے ایسے خیالات ہوں گے وہ میری اپنی بہن ہوگی۔ اگر امی کو پتہ چل جاتا میں اس کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہوں تو وہ مجھ سے ساری زندگی نہ ملتی۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب ایسا سوچنا چھوڑ دوں گا۔ میں بھی یہی چاہنے لگا تھا کہ بہن کی جلدی سے شادی ہو جائے اور وہ اپنے اس گھر چلی جائے۔ اب میں امی کا ساتھ دیتا تھا۔ امی نے اینی کے لیے ایک بہت اچھا لڑکا پسند کیا تھا۔ اینی کی جوڑی اس کے ساتھ کافی اچھی تھی۔ امی نے جلدی سے اس کی شادی کر دی تھی۔ اینی اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کی تعریف کرنے لگی تھی۔ اس کا شوہر اس سے بہت خیال رکھتا تھا۔ میں یہی سوچنے لگا تھا کہ کیا منی کا شوہر وہ سب حاصل کر چکا تھا۔ اینی کی شکل دیکھ کر مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ کافی کھل چکی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے جان ڈال دی ہو۔ ایک رات اینی ہمارے گھر رک گئی تھی۔ وہ امی کے ساتھ ساری رات جاگتی رہی تھی اور انہیں اپنے شوہر کے کارنامے بتانے لگی تھی۔ میں بھی اسی وقت باہر سے گھوم کر آیا تھا تو امی کے روم کے دروازے سے مجھے اس کی ساری آوازیں آنے لگی تھی، جو یہ بھی بتا رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے خود سے ایک سیکنڈ بھی دور نہیں کرتا۔ میرا دل کٹنے لگا تھا۔ اب تو میرے اندر بھی شادی کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ میں بھی دل ہی دل میں اینی کو دعائیں دی تھی کہ کہیں اس کی خوشیوں کو میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ اس بات کو 4 ماہ ہی گزرے تھے۔ اچانک ہی ایک دن رات کے وقت میں سو رہا تھا جب امی کے رونے کی آوازیں آئی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر باہر نکل گیا اور جیسے ہی امی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اینی کا شوہر اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ مجھے یہ لگا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گیا ہوگا، جس پر امی کو کہنے لگا میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ انسان ہی ایسا نکلے گا۔ امی نے اپنی بات سمجھائی کہ اس کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے لیے ایک دھکے کا باعث بنی تھی، اس لیے اس کے بعد سے ہی اینی کو اس کے سسرال والوں نے یہ کہا کہ اپنے گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو کھا گئی ہے۔ اینی دوبارہ سے اپنے گھر آ گئی تھی۔ وہ کافی اداس ہو گئی تھی۔ مجھ سے اس کی اداسی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میرے ذہن میں وہ پل آتے تھے جب اینی اتنی خوش ہوا کرتی تھی اور میں اس کی خوشی دیکھ کر رشک کرتا تھا۔ اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اینی کی خوشی کو میری نظر لگ گئی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آتا تھا۔ اینی کافی گمسم ہو گئی تھی، وہ کسی سے بھی کچھ نہیں بولتی تھی۔ ان 4 ماہ میں وہ بالکل شادی شدہ عورت لگتی تھی۔ اس وجہ یہی تھی کہ وہ کنواری نہیں رہتی تھی۔ اب اس کا شمار شادی شدہ میں ہوتا تھا۔ اس کا شوہر مر چکا تھا۔ مجھے اینی کی فکر یک لگ گئی تھی۔ مر چکا تھا، مجھے اینی کی فکر ہونے لگی تھی کہ وہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ اگر میں اس سے نظر انداز ہو گیا تو وہ کیا دیکھتی رہے گی۔ آج اس کا شوہر حیات ہوتا، کہیں نہ کہیں میں نے تسلیم کر لیا تھا کہ میری وجہ سے اس کی خوشیاں چھین لی گئیں۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اینی کی وہ خوشیاں میں اسے واپس کر دوں گا۔ میں اینی پر دوبارہ سے وہی نظر ڈالنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر خود پر اپنے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ اب وہ مجھ سے بڑی دکھتی تھی۔ میں جانتا تھا بات میرے علاوہ گھر کے ایک اور فرد نے بھی نوٹ کی ہے، لیکن اس بات کو اپنا وہم سمجھ بیٹھا تھا۔ ابو نے بھی اینی کو بات کرنے سنا تھا کہ جب سے وہ آئی تھی بجلی کا بھی بل زیادہ آنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ امی ابو سے لڑائی ہو گئی تھی۔ ابو اب اینی کے اور بھی خلاف ہو گئے تھے۔ اینی پر مجھے بھی رحم آتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے روم میں بیٹھی تھی، کچھ سوچ رہی تھی۔ میں جان گیا تھا وہ ضرور ان پلوں کو یاد کر رہی ہوگی جو اس نے شوہر کے ساتھ گزارے کیے تھے۔ اس کی خواہشات ادھوری رہ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ موقع آ گیا ہے جب میں اس کی ان خواہشات کو پورا کروں گا۔ رات کو اینی اپنے روم کے باہر نہیں نکلتی تھی۔
ایک دن امی کی طبیعت خراب ہوئی تو میں اینی کو آواز دی تاکہ وہ مجھے کھانا دے دے۔ وہ میری بات مانتی، اس لیے فوراً ہی اپنے روم سے باہر نکل پڑی۔ میں بھی اپنے روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے روم کا دروازہ کھلا تو وہ جیسے ہی اندر آئی میری نظر اس پر ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اینی ایسے کپڑوں میں میرے سامنے کھڑی تھی، میں اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ وہ مجھے اس بار پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا دل مچلنے لگا تھا۔ اینی کا یہ روپ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید سونے لگی تھی، تبھی اس نے ایسا حلیہ بنایا ہوا تھا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ اسے اپنے پاس بٹھا لوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر کچھ مچل رہا ہو۔ اچانک ہی میں نے اینی کی نظر دیکھی جو کھانے پر بالکل نہیں تھی بلکہ کسی اور چیز پر تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اس کی نظر کس چیز پر ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اینی کو اس چیز سے ہی ملا ہی دوں۔ میں نے اینی کو اپنے پاس بٹھایا، چاہا اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں میری اس حرکت کو دیکھنے لگی تھی لیکن اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بالکل بھی کوشش نہ کی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اینی اندر ہی اندر یہ سب کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ جب ہی اس کا ہاتھ میں اپنی طرف لے کر جانے لگا تھا، اچانک اینی جب وہ محسوس کیا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور اسے بتا دیا کہ میں اس کی یہ تڑپ میری وجہ سے پیدا ہوئی تھی، تو اب میں ہی اس کی اس تڑپ کو مٹاؤں گا اور اس کو وہ سکون دوبارہ دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اینی میری اس بات کا مطلب جان چکی تھی۔ اپنا ہاتھ اس نے ہٹایا اور وہ جلدی سے واپس چلے گئی تھی۔ اب مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا اپنے دل کی یہ بات اس کو بتانے میں غلطی کی ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ سب جلدی ہی ہو جائے تاکہ مجھے بھی سکون مل جائے۔ ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اینی کے روم میں جا کر اسے یہ سب بتا دوں گا جو میری وجہ سے چھین چکا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے روم کا رخ کیا۔ اچانک ہی میرے کان میں اینی کی آہوں کی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اندر جانا میں نے مناسب نہ سمجھا اور کھڑکی سے ہی اندر کا نظارہ دیکھنے لگا تھا۔ اندر جو سین چل رہا تھا وہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اینی کے ساتھ ابو موجود تھے اور اینی کی بری حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ ابو ایسی حرکت کریں گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں فوراً ہی واپس چلا گیا تھا۔ نہ جانے کب سے ابو اس کے ساتھ لگے رہے تھے۔ مجھے کبھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اینی سب کب سے کر رہی تھی۔ مجھے اینی پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی اور اتنا بڑا درد کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ضرور ابو اینی کے ساتھ زبردستی کرتے ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اینی سے بات کی اور اسے صاف صاف بتا دیا کہ میں نے اسے رات کو ابو کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اینی کی ہوائیں اڑ گئی تھیں، اسے ڈرنے لگا تھا۔ وہ رونے لگی تھی کہ بھائی کسی سے کچھ مت کہنا ورنہ ابو اسے گھر سے نکال دیں گے۔ مجھے اس کا یہ رونا برداشت نہ ہوا تھا، تبھی میں نے فوراً اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ اب اور بھی سکنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس کرنے لگا اور اس سے شکایت کی کہ اگر اس نے ضرورت پوری کرنی تھی تو ابو کے بجائے وہ میرے پاس آ سکتی تھی۔ اینی کہ یہ سوچ رہا تھا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ابو نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر وہ گھر رہنا چاہتی ہے تو یہ کام روز ان کے ساتھ کرنا ہوگا۔ مجھے اینی کی یہ بات سن کر ابو کے بارے بہت غصہ آیا تھا اور اینی کو حکم دیا یہ سب کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر مجھے یہ سب کرنے کی اجازت دے گی تو میں اس کی جان ابو سے چھڑوا لوں گا اور اسے روز روز درد برداشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اینی کو میری بات پسند آئی۔ وہ جانتی تھی میں اسے کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ وہ اس سب کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پھر میں اینی کے ساتھ ہی مزے کرنے لگا تھا اور ابو کو باہر کے ملک بھیج دیا۔